وجهه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہم نے آج 27ویں پارے سے کلام پاک کی ابتدا کی ہے 26ویں پارے کل اختتام میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذات گرامی کے گھر مہمان تشریف لائے۔ بظاہراً وہ انسانوں کی طرح تھے لیکن در حقیقت وہ انسان نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مہمان نواز تھے، بڑے زبردست قسم کے، سبحان اللہ۔ اس اللہ کے نبی کی خاص ضیافت کرنا، مہمان نوازی کرنا ان کی اپنی ایک خاصیت ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کے گھر وہ مہمان آئے، آپ نے کھانا بنا کے جب ان کے سامنے رکھا تو فرشتے تو نہیں کھاتے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرشتوں کو بھیجا کسی اور مقصد کے لیے، اور یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ایک پیغام پہنچانے کے لیے فرشتے کچھ دیر رکے۔ آپ نے فرمایا بھئی آپ لوگ کھانا نہیں کھاتے، تو آپ پریشان ہو گئے کہ فرشتے جب بھی آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کے آتے ہیں۔ تو آپ نے پھر ان سے اظہار فرمایا کہ تم کس مقصد کے لیے آئے؟ انہوں نے کہا حضرت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، قوم لوط کی طرف، ہم اس کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کو ہم خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی ہم خوشخبری آپ کو دینے کے لیے آئے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جتنی بھی قومیں گزری ہیں، قوم لوط ہے، آل فرعون ہے، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم نوح، یہ تمام ان کے جرائم ہونے پر، ان کے مجرم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ہی عذاب بھیجا۔ کبھی زلزلوں کا عذاب آ گیا، کبھی آندھیوں کا عذاب آ گیا، کبھی کڑک بجلی کا عذاب آ گیا، کبھی آتش فشانی پھٹے جناب، اور ان کے نیچے یہ دب کے مر گئے۔ پھر اگلا مضمون جو آج ہم نے پڑھا ہے کہ اس کائنات عالم میں میرے مالک نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، رات ہے تو دن ہے، انسان مرد ہے تو عورت ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ درختوں کے اندر بھی نر درخت بھی ہوتے ہیں اور مادہ بھی ہوتے ہیں، میل فیمیل دونوں ہوتے ہیں۔ جب تک میل کے پھولوں کا بور وہ فیمیل درختوں کے اوپر نہ جائے تو وہ پھل نہیں دیتے۔ یہ بھی ایک قدرت نے اپنا نظارہ رکھا ہے۔ ہم یہ بجلی استعمال کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی 2 پوائنٹ ہوتے ہیں، ایک مائنس ایک پلس، مائنس پلس ہوتا ہے، گرم ٹھنڈی۔ ہر چیز کا میرے مالک نے، صرف ایک چیز ہے جس کا جوڑا کوئی نہیں، وہ ہے وحدہ لا شریک، اللہ کا جوڑا کوئی نہیں، وہ اس کائنات میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک بس۔ باقی کائنات کی ہر شے کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے، ہر سیر پہ سوا سیر رکھا ہے، ہر ایک کا اللہ نے توڑ رکھا ہے۔ اگر کوئی ثانی نہیں، اگر کوئی ہمسر نہیں تو وہ میرے مالک ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یہ جو میں نے تمہیں زندگی دی ہے، انسانوں جنوں کیوں دی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں کیا کہا؟ ہم نے جنوں انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ بندہ کس ٹینشن میں پڑ گیا ہے؟ رزق کے ٹینشن میں۔ رزق کے بارے میں میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ رازق میں ہوں، رزق میں دینے والا ہوں، رزق کا وعدہ میں نے کر لیا۔ اللہ کے بندے، جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا ہم نے تو وہ مقصد ہی چھوڑ دیا، اور جس مقصد کے لیے میرے رب نے ہمیں حکم فرمایا تھا کہ تم نے عبادت کرنی ہے وہ ہم نے نہیں کیا، جس کا حکم نہیں دیا گیا وہ کر لیا۔ ہیلا کرنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن اس ہیلے کے پیچھے عبادت کو نہیں چھوڑ دینا۔ اب جس طرح آخری ایام قریب آتے جا رہے ہیں، آخری عشرہ چل پڑا، ایام قریب آتے جا رہے، لوگ اپنی دکانوں پر زیادہ تر وقت گزارنے عبادات میں کم آ رہے ہیں۔ او میرے بابو، ایک بات زندگی میں یاد رکھنا، جس طرح موت آپ کو تلاش کرتی ہے نا، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، موت آپ کو تلاش کر کے رہے گی۔ ہاں جی، وہ کس طرح ہے جی؟ اینما تولوا اپنا
ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی اگر محصور ہو جاؤ تو موت تمہارا ادراک کر کے رہے گی۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تمہارا ادراک کر کے رہے گی موت اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ۔ اور بابو جس طرح تمہیں موت تلاش کرتی ہے اسی طرح تمہارا رزق بھی تمہارے پاس پہنچتا ہے۔ آپ کام ٹھیک کریں، ایمانداری سے کریں، دیکھو دنیا آپ کے اوپر کس طرح جو ہے وہ پہنچتی۔ اچھا جی، پھر میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور بابا سمجھانا بھی مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ آپ کسی کو سمجھائیں گے اگر ایمان والا ہے تو وہ سمجھے گا، اگر ایمان والا نہیں تو اس کے اوپر نصیحت کوئی کام نہیں کرتی۔ اکثر سنا ہے جی مولوی صاحب آپ کی زبان میں اثر نہیں ہے، آپ کی وجہ سے کوئی نمازی بڑے نہیں ہیں۔ یعنی بیچارے مولوی بھی، یہ میرے اوپر تو اللہ کا خاص کرم ہے، احسان ہے، ورنہ بیچارے ابھی وہ ایک نہیں یہ وائرل ہوئی ایک امام صاحب کی کہ رمضان شریف سے پہلے انہوں نے مسجد والوں نے ان کو جواب دے دیا تو وہ کعبے میں جا کے ان کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں، نام لے لے کے کعبہ سامنے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں برباد کرے، تباہ برباد ہو جائے، فلانا برباد ہو جائے، فلانا برباد ہو جائے، انہوں نے مجھے ناجائز نکالا۔ میں مکے میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کر رہا ہوں، میں مدینے میں جا کر جناب میں حضور کی بارگاہ میں بھی تمہاری شکایت لگاؤں گا۔ حضرت ایک بات زندگی کے اندر پلے باندھ لیں، میرا مالک جس بندے کے دل کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے دین کی تبلیغ کو سننے کو آسان کر دیتا ہے۔ اس کو آپ نصیحت کریں، قرآن حدیث آپ سمجھائیں۔ ہم اہل سنت و جماعت سالوں سے، کئی سالوں سے، 50 سال سے زیادہ ہو گئے، ہم ان لوگوں کو بتا رہے ہیں او خدا کے بندے، یہ جو تم نے من دون اللہ کی رٹ لگا کے اللہ والوں کی توہین کرنا شروع کی ہے نا، اس کو چھوڑ دو۔ ہم جب قرآن بھی پیش کر رہے ہیں، حدیث بھی پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ پھر بھی اپنی اڑے میں۔ قرآن خود بتا رہا ہے ان بیچاروں کا قصور ہی نہیں ہے، ہم نے ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دی، بس ختم۔ ہدایت اور قرآن سمجھ صرف ایمان والوں کو آئے گا۔ پھر سورۃ الطور کا آغاز ہوا، یہ طور ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الطور رکھا گیا۔ اور اس سورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے جو اعتراض کیے، خالق کائنات نے ان کے جواب دیے۔ حضرت میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں، ہاں یار ہو تو ایسا ہو۔ اعتراض حضور پر ہوتے ہیں، جواب اللہ دے رہا ہے۔ اعتراض حضور پہ کیے جا رہے ہیں، جواب اللہ دے رہا ہے۔ سواد آیا نا جی، ہے جی، میں قربان جاؤں، حضور نے کبھی جواب نہیں دیا۔ اللہ کہتا محبوب میں ہوں نا، آپ پریشان کیوں ہوتے؟ حضور کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین بنایا۔ حضور نے جب پتھر مارے نا، ہاں جی، کفار کی طرف شاہت الوجوہ کر کے حضور نے مٹی پھینکی، تو یہ ظاہری بات ہے کسی کو تکلیف دینا یہ کوئی رحمت کا کام تو نہیں ہے نا۔ حضور کی رحمت پر آپ آنچ آ سکتی تھی، رب کریم فوراً بول اٹھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ پیارے محبوب جب آپ مار رہے تھے آپ نہیں مار رہے تھے، اللہ مار رہا تھا۔ اللہ نے اپنے اوپر لی، فرمایا میں جواب دیتا ہوں نا محبوب، آپ کیوں پریشان ہوتے؟ اعتراض کافر کرے، یہودی کرے، عیسائی کرے، کوئی بھی کرے، مشرک کرے، جواب اللہ وحدہ لا شریک خود عطا فرما رہا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، حق کو جھٹلانے والوں کو بدترین عذاب کی وعید سنائی، پرہیزگاروں کو جنت کی دائمی نعمتوں کی بشارت دی گئی، جنت میں نیک والدین۔ سبحان اللہ، یہ جو بات سورۃ طور کے اندر بیان کی گئی نا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ وہ بیٹے، وہ بچے، بالخصوص ہمارے اعظم بھائی کا بیٹا بیٹھا ہے، اس بچے کو میں نے دیکھا ہے کہ اس نے اپنے باپ کی بڑی خدمت کی۔ وہ بڑی تکلیف میں ہوتے تھے، ان کو تکلیف میں لے کے آنا، ہاں جی، ان کو نہلانا دھلانا، نماز پڑھانا۔ آخری وقت میں تھوڑا سا ان کا حافظہ بھی کمزور ہو گیا تھا، لیکن اس بچے نے بڑی کمال کر دی۔ اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، آج کا مضمون بتا رہا ہے کہ جس طرح تم نے اپنی دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، کل اللہ تعالیٰ جنت میں بھی تمہیں ان کے ساتھ رکھے گا۔ وہ ہر بیٹا، وہ ہر اولاد، وہ ہر نسل جو اپنے بزرگوں سے پیار کرتی ہے، ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے، جوائنٹ فیملی ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ گھر جوڑے رہیں، اللہ قیامت میں بھی ان کے گھر جوڑ کے رکھے گا۔
یہ بڑا خوبصورت مضمون یہاں پہ بیان کیا گیا۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ نے دعوت توحید کے جواب میں آپ کو جو اذیتیں پہنچائیں، کبھی کاہن کہہ کر کبھی اذیت پہنچائی، تو کبھی مجنون کہہ کر گستاخی کی، کبھی شاعر ہونے کا بہتان لگایا۔ محبوب کریم سنیں، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اے محبوب تم نصیحت فرماؤ، تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو نہ مجنون ہو۔ تہمت لگائی کافروں نے، جواب میرا اللہ دے رہا ہے، محبوب یہ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے تمیز ہی کوئی نہیں، محبوبوں سے کیسے بات کی جاتی، بڑوں سے کیسے بات کی جاتی۔ آج جو سب سے بڑی چیز سکھائی جا رہی ہے نا، وہ اللہ والوں کی توہین سکھائی جا رہی ہے۔ قرآن ہمیں ادب سکھاتا ہے، قرآن ہمیں پورے قرآن کے اندر حضرت میرے مالک نے جہاں جہاں اپنی توحید بیان کی ہے نا، ایک مقام پر بھی ایسا کوئی نہیں کہ رب کریم نے توحید بیان کرنے کے بعد کہا ہو کہ اللہ دے سامنے تو فلانی کوئی شے کوئی نہیں، فلانی شے کوئی نہیں جی، فلانا شبابے تو شے کوئی نہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ اپنا ذکر کرتا ہے، ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ اس کے لیے، وَلِرَسُولِهِ اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ منافق نہیں جانتے اس بات کو۔ یہ سارے کے سارے لوگ منافق ہیں۔ اللہ نے حجب کی ہے، توہین کی ہے تو کافروں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلاس لگائی ہے تو ان کی لگائی ہے جو محبوب کے دشمن تھے، ان کی کلاس لگائی ہے۔ کہیں پر ایمان والے کی توہین اللہ نے نہیں کی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک مقام پر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اس طرح اللہ ان کی شانیں بیان کر رہا ہے۔ اللہ جانے یہ لوگ چلیں ہم ایسا کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں نا جی کہ بابا شے کوئی نہیں، تو پھر جو شے ہیں نا اور جن کا قرآن نے ذکر کیا یا نبی پاک نے کیا، کم از کم ان کا ذکر تو کرو، لیکن نہیں کرنا۔ گندی مکھی ہمیشہ گند تے ہی جا کے بیٹھے گی، وہ کدی اچھی چیز تے صفائی تے نہیں بہن والی۔ ان لوگوں کی سوچ گندی ہو چکی ہے اور یہ صرف اعتراض کرنے جوگے ہیں۔ اور بابا کرامتیں بھی اللہ نے بیان کی قرآن پاک کے اندر، کرامت۔ اب ایمان سے بتانا، ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارے نظریے سوچ کے مطابق عورت نبی نہیں ہو سکتی، عورت نبی نہیں ہو سکتی، عورت ولی ہو سکتی ہے، عورت ولی ہو سکتی، اور ولی سے جو خرق عادت فعل سرزد ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کرامت، جو عقل کو دنگ کر دے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں بی بی مریم کا ذکر ہے۔ بی بی مریم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے یہ بیان کیا کہ جناب وہ ایک محراب کے اندر تھیں، جب زکریا علیہ السلام نے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے، انا لک ھذا، تو آپ نے کیا کہا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ بھائی بے موسم پھل ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، بے موسم پھل۔ آج میں کہوں یار جا کے تو ذرا 5 کلو آم تو پھاڑ لیا، ہاں جی، آپ کہیں گے یار آم کا موسم ہی نہیں ہے، آم کا موسم ہی کچھ اور ہے۔ ہاں جی، وہ پھل جو بے موسم پھل ہے اللہ نے ان کو دیا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کرامت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے کسی کو پیدا نہیں کیا، اس کی یہ قانون نہیں ہے۔ آدم کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ماں باپ دونوں کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے صرف ایک شخص کو پیدا کیا جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بغیر باپ کے پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ عورت اکیلی کیسے بچہ پیدا کر سکے؟ تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کرامت کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کرامت ہے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو آ گیا، اس کو آپ کرامت کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی جب بول رہی تھی انہوں نے سنا تھا، اس کو معجزہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ بابا 3 میل اوپر سے کون چونٹیوں کی آوازیں سنتا ہے؟ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ، تیز رفتار میں جانے والا بندہ، کان کے ساتھ فون لگا کے بھی سنے نا تو صحیح سمجھ میں نہیں آتی، نہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے نہ اگلے کو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن 3 میل اوپر تیز رفتاری سے جانے والے تخت کے اوپر بیٹھے سلیمان علیہ السلام نے جو سنا، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ حضرت جو عزیر علیہ السلام کے گدھے کو اللہ نے زندہ کیا، اس کو کیا کہیں گے؟ حضرت اصحاب کہف کو جو اللہ تعالیٰ نے 309 سال سلا کے پھر زندہ کی، اس کو کیا کہیں گے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا
آپ نے پھینک کے دامن، اس کو کیا کہیں گے یار؟ یہ معجزہ، یہ کرامت، یہ میرے رب نے دیا ہے جناب، آپ ان کا ذکر کریں۔ آپ یہ کہیں کہ وہ لوگ جو لوگ نہیں دین پڑے ہوئے، جن لوگوں نے مذاق بنایا ہے، آپ ان کا رد کریں، ہم بھی ان کا رد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان پر غضب کا اظہار فرمایا۔ پھر ہم نے آگے میں مختصراً اگر آپ کو عرض کروں تو اللہ وحدہ لا شریک نے 3 قسم کے جو ہے وہ سورۃ الرحمن کا ہم نے جو آغاز کیا، اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی عظمت اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ سورہ واقعہ کے اندر میرے مالک نے قیامت کی ابتدا کے بارے میں اور اس کے تھر تھرانے اور پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے ذکر فرمایا۔ دائیں طرف والوں کا ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں طرف والے انہیں ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سبقت کرنے والے یہ سب اعلیٰ کردار کی وجہ سے بغیر حساب و کتاب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا۔ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، سعادت مند لوگوں کا ذکر کیا، بدبخت لوگوں کا ذکر کیا، نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں کا ذکر کیا۔ سورہ حدید ہم نے شروع کی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بڑی شان کے ساتھ بیان کی گئی۔ مسلمانوں کو دین اسلام کی سربلندی اور اس کے اعزاز کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ وہ اللہ کے بندے مال خرچ کر لے، مال خرچ کر لے۔ حضرت اس دنیا میں کون بندہ نہیں چاہتا کہ اس کا گھر سونا ہو، اس کو آسانیاں ملیں؟ ہر ایک بندہ، اب گرمیاں آ رہی ہیں، لوگ سولر لگا رہے ہیں، دھڑا دھڑ لگا رہے ہیں۔ کیوں لگا رہے ہیں؟ ہم نے اے سی چلانا ہے، وابڈا کے اوپر جو ہے نا وہ بل نہیں بھرے جائیں گے، دبا کے جناب اے سی چلانا ہے، چلاؤ، نعمت، گھر بڑا اچھا، رہائش اچھی، کھانا اچھا۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے بندے یہ عارضی ہے، میں تجھے چاہتا ہوں کہ تو جو دائمی نعمتیں ہیں میری وہ تو حاصل کر، تو آخرت کے لیے خرچ کر۔ جو یہاں پہ خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے اس کا آگے اجر عطا فرمائے گا، اور وہ اجر جو دے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے مصیبت پر صبر کی تلقین کا حکم فرمایا، اور مسلمانوں کو مصیبت پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ تکبر اور بخل کی مذمت بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ کے راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک سے ہم دعا کرتے ہیں اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ کا صدقہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی جو ہے وہ جو ہے نسبت نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں کبھی ان لوگوں میں سے نہ کرے جس طرح اس نے ارشاد فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی۔ حضرت اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پر ہمیں یہ بھی واضح طور پر ارشاد فرما دیا، او بندہ خدا برا یار نہیں بنانا، برا یار نہیں بنانا۔ اللہ اکبر، برے یار کی سنگت بڑی گندی ہے۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے جھولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول گئے۔ ہم نے سورۃ النجم کی تلاوت سنی، میرے مالک نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ آئے ہائے آئے ہائے، سواد آ گئے۔ حضرت اللہ وحدہ لا شریک نے جب ذکر کیا نا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کا، تو پوری بات کو کھول دی۔ ہم نے موسیٰ کو طور پر بلایا اور اس نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے تجلی کی، یعنی ساری تفصیل بیان کر دی۔ لیکن جب واقعہ معراج کا ذکر آیا نا سورہ نجم کے اندر، تو فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو ہم نے وحی کی محبوب سے کی، ہم تمہیں کیوں بتائیں؟ ہے جی، کمال نہیں ہو گیا بھئی یار؟ یاراں دے درمیان جڑی گل ہوئی راز اور نیاز دے، اسی تانوں کوئی دسی بھئی یاروں کی کوئی بات بھی بتاتا ہے؟ کوئی بات نہیں کھولی نا، ہاں اتنا بتا دیا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ وہ اتنا بڑا وہ جلوہ اتنا نزدیک ہوا کہ حتیٰ کہ ان کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ ہے۔ جب ہم یار ملتے ہیں آپس میں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں، ایسے ملتے گلے۔ تو یہ جو ہاتھ یہ کمان بنی ہے، تو میرا رب بلا تشبیہ کہہ رہا ہے جب وہ اتنا نزدیک ہو گیا 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، وہ کیسے ملے کیسے نہیں ملے رب کہندا تانوں کیوں دسیے؟ یہ یاروں کی بات ہے، راز و نیاز کی بات ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس بات کو نہیں کھولا۔ پھر فرمایا کہ محبوب یہ جو بکواس کرتے ہیں نا فارد امن تولا، چھوڑو ان کو، پر دفع کرو، ان نال گل ہی کوئی نہیں کرنی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے معجزہ شکل قمر کا ذکر فرمایا، اور مشرکین کو خوب اس کے اندر جو ہے وہ درگت بنائی گئی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نسبت نصیب فرمائے۔